من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک بیماری جسمانی ہوتی ہے اور ایک بیماری روحانی ہوتی ہے. بیماری اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور نعمت اور راحت یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، بخشش ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے انسان کو مختلف چیزوں کا جو سبق دیا، اس میں ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا. وہ بیماریاں جو جسمانی ہیں اس کے متعلق بھی بتلایا، اور وہ بیماریاں جو روحانی ہیں شریعت نے اس کے متعلق بھی بات بتلائی. اللہ تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں ایک قاعدہ بیان کر دیا. فرمایا: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہ تین باتیں بیان کی: کلو واشربوا ولا تسرفوا، کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، کھاؤ، اور جو چاہے سو کھاؤ، لیکن شریعت کے دامن میں رہتے ہوئے. اور پھر حکم فرمایا: واشربوا، پیو، جو چاہو پی لو، لیکن شریعت کے دامن میں رہتے ہوئے. کیونکہ جب آدمی شریعت کے دائرے سے نکل جائے گا تو پھر حلال اور حرام کی پھر تو کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی. اور جس آدمی کے پاس حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو تو پھر حکم کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے وہ مسلمان ہو بھی جائے لیکن مسلمانوں کی روحانیت اس کو حاصل نہیں ہوگی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حلال کو حرام سمجھنے والا یا حرام کو حلال سمجھ کر کرنے والا، یہ دونوں بھی شریعت کے اعتبار سے کافر ہیں. یعنی ایک چیز اللہ نے حرام کر دی
اور حرام اس چیز کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، اس چیز پر حرام کا اطلاق ہوگا۔ قرآن نے جس چیز کو منع کر دیا، شریعت نے جس چیز کو منع کر دیا، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع کر دیا، اب اگر انسان اس کام کو کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ حرام چیز کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر ناجائز چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ ناجائز ہونا الگ چیز ہے اور حرام ہونا الگ چیز ہے۔ حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور حرام اسی وقت اطلاق ہوگا جب اس کا ثبوت قرآن سے اور حدیث سے موجود ہو۔ اس لیے اگر کوئی آدمی حرام کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، مثلا شراب پینا قرآن کے اندر حرام کر دیا گیا، جھوٹ بولنا شریعت میں حرام کر دیا گیا، سود کھانا شریعت میں حرام کر دیا گیا، اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب یہ چیزیں ہیں تو صحیح حرام، لیکن کبھی کبھی میں کر لے سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام کو حلال سمجھ کے کرتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جو آدمی حرام کو حلال سمجھ کر لے، اس کے کفر میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس لیے بعض لوگ ہیں ایسے، اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے، جب ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ صاحب آپ غلط کام کرتے ہیں، آپ سود کھاتے ہیں مثال کے طور پر، اور سود کی علامت اور قباحت یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے سود کھانا۔ اور کون ہے جس کے پاس اتنی ہمت ہو کہ وہ اللہ سے اور رسول سے جنگ کر سکے؟ جیسے حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا ولی بن جائے اور کوئی آدمی اس کو ستائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کر لے؟ یہ حدیث کے اندر کہا گیا۔ اللہ سے مقابلے کی کس کے اندر ہمت ہے؟ نبی سے مقابلے کی کس کے اندر ہمت ہے؟ اور ایک بات جب بتلا دی گئی کہ صاحب آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ سود ہے، اور اسلام نے سود پر اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، تو بعض لوگ انجانے میں یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ صاحب میرے کو بھی معلوم ہی چاہے حرام ہے بول کے، لیکن کیا کروں، کبھی کبھی کر لینا پڑتا اتنی آسانی سے۔ جیسے کوئی ایف ڈی کراتا ہے، بینک میں فکس ڈپازٹ کراتا ہے، معلوم ہے کہ فکس ڈپازٹ حرام ہے، سود ہے، اس پہ انٹرسٹ آتا ہے، ناجائز ہے، لیکن یہ خیال ہے کہ صاحب بچیوں کا فیوچر ہے، مجبور ہوں صاحب کیا کروں، بچیاں ہیں میرے کو، بچیوں کے واسطے کرنا پڑتا۔ ارے بھائی ان کو بتلایا جاتا ہے کہ صاحب یہ چیز حرام ہے، بچیوں کی ذمہ داری آپ نے نہیں لے رکھی ہے، بچیوں کی ذمہ داری تو اللہ نے لے رکھی ہے، آپ کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، آپ کی اولاد کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، آپ کو تو صرف سبب بنایا مولا نے، ورنہ ہر ایک کو روزی پہنچانے کی، ہر ایک کے بھلائی کے متعلق، ہر ایک کے خیر کے متعلق، ہر ایک کی چیز کے متعلق ذمہ داری تو مولا کی ہے، اور انہوں نے ذمہ داری لے رکھی ہے اور اپنے فضل سے لے رکھی ہے، انسان کو ذمہ دار کو صرف سبب کے طور پر رکھا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ایک انسان ان چیزوں کو کر کے اپنی بچیوں کا فیوچر صحیح کر لے؟ لیکن تو نہ چاہے بہانے ہزار والی بات ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب بچیوں کے نام پہ ایف ڈی کرتے ہیں، ان کو بتلایا گیا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور صاحب میرے کو بھی معلوم ہے لیکن مجبوری ہے۔ مجبوری اس کا نام نہیں ہے کہ آپ حرام کو حلال سمجھ لیں، اور اتنا نازک مسئلہ ہے کہ حرام کو اگر حلال سمجھ کے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو پھر وہ ناجائز ہے، کافر کفر تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ بعض لوگ ہیں ان کا معاملہ ہی سودوں پر ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا معاملہ ہی رہنوں پر گھر دینے کا ہے، رہن پہ گھر لیتے ہیں، رہن پہ گھر دیتے،
مسئلے کے اعتبار سے جب بتلایا گیا کہ صاحب حرام ہے رہن پہ گھر لینا، رہن پہ لینا الگ چیز ہے، لیکن پھر اس شے رہن پر جو مکان ہے اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا شرعاً ناجائز ہے، تو صاحب وہ کیسے ناجائز ہے؟ ان کو بتلایا گیا کہ صاحب 5 لاکھ مثال کے طور پر آپ کی ضرورت ہے، آپ کے پاس مکان ہے، جو طریقہ عام طور پہ ہمارے عرف میں رائج ہے رہن کا، مثال کے طور پر میرے پاس پیسے ہیں اور مجھے پاس مکان نہیں ہے رہنے کے واسطے، تو میں کسی صاحب کو جن کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ پیسے دیتا ہوں 1 سال کا 2 سال کے ایگریمنٹ پر، اور ان کے پاس جو مکان ہے وہ مکان کے پیپرز وہ مجھے حوالے کرتے ہیں یا وہ مکان مجھے دے دیتے ہیں۔ اب یا تو میں اس مکان میں رہتا ہوں 1 سال 2 سال تک بغیر کسی کرائے کے، یا یہ کہ میں کسی کو ٹھہرا دوں، یا وہی صاحب رہے جن کا مکان ہے وہ بطور کرائے کے مجھے دے دیں۔ یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، یہ سب رہن میں سود میں داخل ہے، یہ انٹرسٹ میں داخل ہے، یہ حرام میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا ایک اصول ہے، سود نام کس کا ہے، انٹرسٹ کہتے کس کو ہیں؟ قرض جو آپ نے دیا اس کے اوپر کسی بھی قسم کا نفع، کسی بھی قسم کا پروفٹ آ جائے، اس کا نام سود ہے۔ قرض پر کسی بھی قسم کا انٹرسٹ، کسی بھی قسم کا نفع فائدہ لوٹ کے آئے، اسی کا نام انٹرسٹ ہے۔ آپ ایف ڈی کرتے ہیں بینک کے اندر 2 لاکھ 5 لاکھ کی، 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد وہ آپ کو 4 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ کی شکل میں ملتا ہے۔ آپ نے رکھا کچھ اور ہے، ملا کچھ اور ہے، اسی کا نام انٹرسٹ ہے۔ بعض لوگ ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں صاحب وہ بینک والے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، میں ہی اتنا پیسہ انویسٹ کرا تو ہوتا تھا۔ آپ اگر انویسٹ کرتے تو اس میں دونوں چیزیں آپشن تھی، فائدہ بھی ہو سکتا تھا، لاس بھی ہو سکتا تھا۔ پروفٹ اینڈ لاس پہ کاروبار ہے۔ کوئی ایسا کاروبار جو صرف پروفٹ ہی پروفٹ والا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ ناجائز ہے۔ بینک متعین کر دیتا ہے چاہے کچھ ہو جائے آپ کو اتنے فیصد ملیں گے، اتنے سال تک ملیں گے، اور پھر دوسرا بینک یہ وضاحت نہیں کرتا کہ وہ پیسے وہ کہاں استعمال کرے گا، حرام میں کرے گا کہ حلال میں کرے گا۔ آپ کا فیصد متعین ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا اور اتنے سال کے بعد آپ کو اتنی زائد رقم مل جائے گی، معاملہ ختم۔ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ آپ نے 2 لاکھ 5 لاکھ مثلا رہن کے معاملے میں نے دیا 2 لاکھ 5 لاکھ 1 سال کی مدت تک، اور پھر وہ 1 سال کے بعد وہ صاحب جتنی میں نے رقم دی ہے مجھے واپس کر دیں گے۔ میں نے قرض دیا، انہوں نے واپس کر دیا، معاملہ ختم۔ اس درمیان 1 سال کے دوران میں اس مکان سے فائدہ اٹھایا، یا میں کسی کو رکھ کے کرائے کے طور پہ حاصل کیا، یا وہی صاحب رہ کے بطور کرائے کے مجھے رقم دیتے ہیں، یہ سب انٹرسٹ ہے، یہ سب نفع ہے۔ قرض میں نے دیا، 1 سال کے بعد میرے پیسے مجھے مل گئے، معاملہ ختم۔ اتنی گنجائش ہے۔ ہاں، بطور حفاظت کے، بطور رہن کے، بطور شورٹی کے آپ مکان اپنے پاس رکھ لینا چاہیں رکھیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ پیسے کے اعتبار سے فائدہ اٹھا سکتے، نہ رہنے کے اعتبار سے فائدہ اٹھا سکتے۔ یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ رہن ہے، یہ سود میں داخل ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اب یہ حال ہی کی بات ہے اور یہی کے مصلی ہیں، تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا۔ اب وہ مجھ سے بحث کرنے لگے کہ صاحب ایسا کیسا ہوتا ہے، اس میں کیسا فائدہ ہو رہا۔ تو پھر میں نے ان کو بتلایا، میں نے کہا کہ آپ مجھ سے فون پہ نہیں، شخصی طور پہ ملاقات کریں۔ وہ آئے میرے گھر، میں نے ان کو پورا مسئلہ تفصیل سے بتلایا کہ یہ شکلیں ہیں۔ تو کہنے لگے کہ صاحب میں اب تک تو کر رہا تھا، اور 1-2 عالموں سے پوچھا، انہوں نے میرے کو جائز بولے تو اس لیے میں کر رہا تھا۔ میں نے کہا اپنے عالم سے کیا مسئلہ پوچھا؟ تو انہوں بولے کہ صاحب میں کرائے پہ دے رہا ہوں۔ تو میں بولا کرائے پہ تو جائز ہوتی شکل، مسئلہ کسی عالم کو آپ جتنا پوچھیں گے وہ اتنا ہی مسئلہ بتلائے گا۔ اس لیے میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے جس چیز کو حرام کر دیا، اگر انسان اس کو ہیلے اختیار کر کے حلال کرنا چاہے گا تو پھر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور جو چیز شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے، یہ بہت باریک فرق ہے جو عام طور پہ لوگ نہیں کر پاتے۔
حرام، جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ حلال الگ چیز ہے، حرام الگ چیز ہے، ناجائز الگ چیز ہے، جائز الگ چیز ہے. کسی معاملہ جو ناجائز ہے اس کو حرام نہیں بول سکتے، کیونکہ حرام کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن ناجائز کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ ایک علمی بحث ہے. میں یہ مسئلہ اس لیے میں نے اٹھایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انجانے میں انسان کر لیتا ہے، اور جب مسئلہ معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز شرعاً درست نہیں ہے، یہ چیز حرام کے درجے میں آ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور جیسے علماء نے فرمایا کہ حرام کو اگر کوئی حلال سمجھ کے کر لے تو بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، العیاذ باللہ. اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بہت نزاکت والی چیزیں ہیں. اپنی آمدنی کو حلال طریقے سے محکمانے کی فکر کرنا، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو حرام چیزوں سے بچانا، یہ وقت کا تقاضا ہے اور ضرورت ہے. اس وقت دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. یہ مسئلہ تو ضمناً آ گیا جو میں نے عرض کر دیا. آج کی اس مجلس میں مجھے سب سے اہم چیز اولاد سے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری بات تھوڑی سی تلخ ہو، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور ہر وقت کہتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں بہت لاپرواہ ہیں. ہم اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت لاپرواہ ہیں. اولاد کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، خواہشات پوری کرنا، میں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اچھے سے اچھا پڑھا دوں، اچھے سے اچھا کھلاؤں، اچھے سے اچھا پہناؤں، ان کی ہر ضرورت کی اچھے سے اور بہتر طریقے سے تکمیل کر دوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک باپ ہونے کا فرض ادا کر دیا. میرے بھائیوں، آج کی جنریشن کے واسطے صرف اتنا کافی نہیں ہے. ہم اپنی نسلوں کو بنیادی طور پر دینی علوم سے، دینی تربیت سے واقف نہیں کرتے. اور میں اس پورے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں اپنے گھر والوں کو شریک کیجیے. ماؤں کو ان کی ضرورت سمجھائیے، اپنی بیویوں کو یہ ضرورت بتلائیے کہ آج کی ضرورت کے اعتبار سے اپنی نسلوں پر جو نظر رکھنے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بحیثیت ماں اور باپ کے ہم بالکل لاپرواہ ہیں. آپ محنت کرتے ہیں، میں اور آپ بحیثیت باپ ہونے کے محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں. کس کے واسطے؟ اپنی نسلوں کے واسطے، اپنی اولاد کے واسطے، اپنے گھر بچوں کے واسطے. صبح سے شام تک میں اور آپ مارے مارے پھرتے ہیں، مارے مارے محنت کرتے ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو کیا اتنی فرصت ہے کہ رات کا کھانا ہم سب ایک ساتھ کھائیں، ایک دستر پر کھائیں؟ کچھ مذاکرہ اپنی اولاد سے ہو، میرا اور آپ کا. ہر آدمی ہم میں سے سوچ لے، رات کے کھانے پہ کم سے کم آخری درجے میں دن بھر کی روٹین لی گئی. بعض باپ اپنی اولاد سے اتنا فری ہیں کہ باپ اور دوست میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا، اور بعض اتنے سخت قسم کے ہیں کہ بیٹا باپ سے کوئی بات شیئر کرنا ڈرتا ہے. یہ ہر دو چیزیں غلط ہیں. اپنی اولاد کو ایسا بنائیے کہ وہ آپ سے اپنی دل کی بات شیئر کر سکے، راز بات کر سکے، وہ آپ سے کوئی چیز چھپائے نہیں. اور تربیت کے معاملے میں پھر آپ اتنے سخت بنیے کہ آپ کی اولاد کوئی غلط کام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ آپ کا تصور لائے. اس لیے بڑوں نے ایک بات کہی ہے اور وہ سونے سے لکھی جانے کے قابل ہے کہ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ، دشمن کی نگاہ سے دیکھو. یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، حقیقت یہی ہے.
آج میں یہ سمجھ رکھا ہوں کہ میری اولاد بس مجھ سے خوش رہ جائے کسی طرح، لہذا میں کھلاؤں گا پلاؤں گا، بہترین سے بہترین ہوٹلنگ کراؤں گا، انجوائمنٹ کروں گا، گھوموں گا، تفریح کروں گا، لیکن کبھی ایک موقع ایسا نہیں آتا، شاید ہفتوں اور مہینوں گزر جاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے اسکول کے اندر دینیات کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، تمہارے پاس کیا پڑھایا جاتا ہے، تم نے اس ایک مہینے کے اندر دین کے نام پہ کیا سیکھا ہے؟ شاید ہم میں سے ہوں گے، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور ترقیوں سے نوازے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے میں مذاکرہ کر رہا ہوں۔ ہم نے کبھی اس پہ توجہ نہیں تھی، اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہ اسکول مینجمنٹس جو مسلم اسکول مینجمنٹس ہیں، صرف دینیات کا ایک پیریڈ کے نام پہ بچوں کا اور پیرنٹس کا استحصال کر رہے ہیں یہ لوگ۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف ایک پیریڈ رکھ رکھا ہے دینیات کے نام کا، پون گھنٹے کا۔ کیا پڑھائی ہوتی ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، اس کی کوئی صحیح نگرانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ ایک ذمہ داری اس وقت ہماری ہے۔ جیسے پیرنٹس میٹنگ کے نام سے آپ بھی شاید میری بات کی تصدیق کریں گے، جن اسکولوں کے اندر باضابطہ دینیات کے نام کا ایک پیریڈ ہے قرآن کا، پی ایم کے نام سے آپ کو بلایا جاتا ہے اسکولز کے اندر، آپ سے باضابطہ ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن شاید ایسا ہوگا کہ کبھی کسی موقع پر ایک ٹیچر نے یہ ظاہر کیا ہو کہ آپ کا بچہ دینیات میں بڑا کمزور ہے یا آپ کا بچہ دینیات میں بہت آگے ہے۔ دینیات کے نام پہ پیرنٹس میٹنگ میں بات ہی نہیں آتی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اس کا نصاب بھی الگ، اس کا ایگزام بھی الگ، وہ پہلے فارغ ایک مہینہ پہلے اس کا ایگزام ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے سبجیکٹس پہ محنت کی جاتی، اور مجھے اتنی فرصت نہیں اپنی اولاد کے ساتھ تھوڑا دیر بیٹھ کے ان سے کوئی ڈسکس کر سکوں۔ بنیادی عقائد بھی ہماری نسلوں کو نہیں معلوم ہے، بنیادی عقائد، تقدیر کیا چیز ہے نہیں معلوم ہماری نسلوں کو، ملائکہ پر ایمان نہیں معلوم، اللہ کی رسول کے پر ایمان نہیں معلوم، کتابوں پر ایمان نہیں معلوم، یہ تو بنیادی عقائد ہیں۔ میرے بھائیوں، کب توجہ جاگے گی، کب ہم اپنی نسلوں کی فکر کریں گے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج کا جنریشن اسکول کے حد تک پھر بھی کسی حد تک ہمارے قابو میں ہے، جیسے ہی 10th ہوا اور کالجوں کے نام پہ بچے تھوڑا سا جو آزاد ہو رہے ہیں، جو بچے 4 ساڑھے 4 5 بجے گھر آتے تھے اب وہ 8 8 بجے 7 7 بجے آتے ہیں، لیکن اتنی فرصت ماں باپ کو نہیں ہے کہ بیٹا اتنی تاخیر کیوں ہوئی تم سے۔ ایک تو شیطان کا کھلونا ہم نے ہاتھ میں دے دیا بچوں کے، فون کیا کر رہے ہیں، کیسا استعمال کر رہے ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ یہ وقت کی نزاکت ہے میرے بھائیوں، اب بھی ضرورت ہے، اب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم اپنی نسلوں کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ نہ کرے ہماری نسلیں دین کے نام سے بالکل غافل ہو جائیں۔ فروعی مسائل تو دور کی بات ہے، فروعی چیزیں تو دور کی بات ہے، اصل چیزیں باقی نہ رہیں گی۔ بعض اسکولوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، 9th اور 10th کے بچوں سے کچھ بات چیت ہوتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیشتر بچے 9th اور 10th اسٹینڈرڈ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، 1-2 مرتبہ کالجز میں جانے کا مجھے موقع ملا، انٹر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچوں سے میں نے بات کی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے انگریزی، اور ہماری اردو وہ نہیں سمجھ پاتے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں جیسا مجھے صحیح اندازہ کر کے بات سے اندازہ ہوا کہ بیسک جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں اس کا تک انہیں علم نہیں ہے۔ اس کا کیسے ہوگا حل؟ اس کا حل کیا ہے؟ میں اپنی نسلوں کی کوئی فکر نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں کرتا، دین کے نام پہ جہاں عورتوں کو جوڑنے کی فکریں کی جاتی ہیں وہاں اس پہ بھی نہیں ہوتی۔ اس مسجد میں شروع کیا گیا خواتین کا سلسلہ، چلتا رہا، سب مسئلہ ختم۔ ہمارے صدر محترم صاحب نے بڑی فکر کے ساتھ مجھ سے عرض کیا کہ مہینے میں ایک دن آپ کا ایسا بھی ٹائم نکالیے محلے کی عورتوں کے واسطے۔ میں اپنا گھنٹہ پڑھانا چھوڑ کے آ رہا تھا، جبکہ میرا وہ اہم گھنٹہ ہے دوپہر کے وقت کا، وہ گھنٹہ میں عام طور پہ نہیں چھوڑتا، حدیث شریف پڑھاتا ہوں اس گھنٹے میں، لیکن محلے کی خواتین کے واسطے میں آ رہا تھا۔
30-35 عورتیں جڑ رہی تھیں، جڑتے معلوم ہوا کہ صاحب 3-4 عورتیں آنے لگی. وہاں 60-70 بچے پڑھتے، مجبوراً مجھے سلسلہ موقوف کرنا پڑا. میرے بھائیوں، آپ اپنی نسلوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنی بیویوں کی ہم کیا فکر کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیویوں کو اچھے سے اچھا پہنا دیا، کھلا دیا، پلا دیا، آپ کی ذمہ داری ہو گئی؟ اگر آپ اپنی نسلوں کی فکر نہیں کریں گے، آپ اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کی پوچھ ہونے والی ہے، اور اس سلسلے میں پھر کوئی عذر اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. اس لیے بہت نزاکت ہے، بہت اتنی صورتحال اس وقت کی جو سامنے آ رہی ہے دین بیزاری کی، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے آپ کے سامنے. نسلیں ہماری بے دین ہو رہی ہیں. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، بے دین ہو رہی ہیں نسلیں. وہ صرف مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ان کو بنیادی عقائد جو ہیں وہ تک نہیں معلوم ہے. اور اس کی بنیادی وجہ اسکول مینجمنٹ بھی اس کا ذمہ دار ہے برابر کا، اور اس سے بڑے مجرم ہم ہیں. ہم اپنی نسلوں کو ہم نے توجہ نہیں دی. پہلے کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھیں، ذکر اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھیں. آج کی نسمائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر خود ٹی وی دیکھتی ہیں تو وہ اثرات دودھ کے ذریعے بچے میں منتقل ہوں گے. ہمارے اولیاء کرام جن کے ہم نام لیوا ہیں دنیا میں آئے اور بات کرنے کے قابل ہوئے تو قرآن شریف کا ایک پارہ ان کو حفظ تھا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی بزرگ کامل گزرے ہیں، جب بات کرنے کے قابل ہوئے ماں نے پہلی مرتبہ مکتب میں لے جا کر داخل کیا تو معلوم ہوا کہ پون پارہ حفظ ہے. ابھی بسم اللہ کے واسطے ماں نے بٹھایا تھا. تو استاد بڑے تعجب سے پوچھا ماں سے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، تم نے بسم اللہ کے لیے بٹھایا، یہ بسم اللہ کے ایسے تو پورا پون پارہ یاد ہے. تو ماں بھی بڑی حیران و پریشان ہوئی. تو انہوں نے عرض کیا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی بلا وضو دودھ نہیں پلایا، اور جب بھی میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تو میں قرآن کی تلاوت کرتی اور مجھے اتنا ہی یاد ہے اور اسی کو میں پڑھا کرتی تھی. اس کے اثرات اللہ پاک نے اس بچے کے اندر ڈالے. آج ہماری نسلیں، ہماری عورتیں اپنے بچوں کو ڈراموں کے ذریعے کھلاتی بھی ہیں تو ڈرامے دیکھ دیکھ کر کھلاتی ہیں. ہمارے بچے کھاتے بھی ہیں اسکول سے آگے تو کارٹونز دیکھ کے کھاتے ہیں. کل ہی بلکہ پرسوں مجھے معلوم ہوا، میرے اپنے رشتہ داروں کی بات میں کہہ رہا ہوں، ان کا 3 سال کا بچہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دماغ مفلوج ہو چکا ہے اس کا. وجہ کیا بنی؟ تو معلوم ہوا کہ موبائل میں مستقل دیکھنے کی وجہ سے دماغ کی سوچنے والی جو کیفیت ہے وہ مفلوج ہو گئی اس وقت. یہ میرے اپنے رشتہ داروں کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے. رو رہے ہیں آج چھوٹے چھوٹے بچے، اتنی موٹی موٹی گلاسز لگی ہوئی ہیں آنکھوں پر. ماں کو بھی بچوں کو سنبھالنا نہیں ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ موبائل دیا، ذرا سا شعور آیا موبائل دے کے بٹھا دیا اس کو. یہ ان گھروں کی بات میں کہہ رہا ہوں جہاں ٹی ویاں نہیں ہیں. جہاں ٹی ویاں ہیں وہاں تو پوچھئے ہی مت. بچے کارٹونوں کے دیوانے بن گئے. اسی میں اسکول سے آئے بیگ پھینکے. پہلے ہمارے بچپن میں ہم اسکول سے مدرسے سے آتے ہی گراؤنڈ کو جانے کا سوچتے تھے، کھیلنا ہے. اور آج کے بچے اسکول سے آگے بیگ پھینک کے پہلے ڈھونڈتے ہیں ریموٹ ایسی کا نہیں ٹی وی کا. ریموٹ لیں گے، بیٹھائیں گے، کارٹون لگا کے بیٹھیں گے. ماں بھی خوش اور بچہ کارٹون دیکھ رہا. ایک کارٹون بھی ایسا محفوظ نہیں ہے جس کے اندر بیکار اور واہیات چیزیں نہ بتائی جاتی ہوں. کارٹونز کے اندر بھی باضابطہ عشق اور معاشرتی کی چیزیں بتلائی جا رہی ہیں آج کل. تو چھوٹے سے معصوم سے ذہن کے اندر جب یہ واہیات چیزیں ذہنوں کے اندر آئیں گی تو اس کا اثر کیا ہوگا نسلوں کے اندر. لاشعور بچے جو ابھی بالغ تک نہیں ہوئے وہ لوگ بھی ابھی سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں. یہ حقیقی اطلاع کہہ رہا ہوں آپ کو. جو ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ بھی ڈیٹ پہ جا رہے ہیں آج کل. 7-8 اسٹینڈرڈ کے بچے 3 گرل فرینڈز مینٹین کر رہے ہیں. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. یہ رونے کی بات ہے ہم سب کے واسطے. کیوں؟ گھر کا ماحول آزاد ہے، توجہ نہیں ہے، ٹائم پاس ہے.
وہ بھی ٹائم پاس کے واسطے، یہ بھی ٹائم پاس کے واسطے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے، کچھ مذاکرہ کیجیے، کچھ دین کی شدھ بدھ حاصل کیجیے۔ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کام کرایا جا رہا ہے۔ اگر اب بھی توجہ نہیں ہوگی تو پھر اللہ ہی محافظ ہے ہماری نسلوں کا، اللہ ہی محافظ ہے۔ اسکولز کے اندر جو سلیبس لایا جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک سلیبس ہے۔ یہ مکاتب کا نظام اگر اب بھی قائم ہم نہیں کریں گے اور اس پر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو بڑے مسائل پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے محفوظ رکھے ہمارے معاشرے کو۔ واحد حل اکابر کا اس وقت جو توجہ ہے وہ مکاتب پہ ہے، مکتب پہ ہے۔ آپ اپنے بچے کے پرسنل ٹیوشنز کے واسطے ایک مول صاحب کو رکھ لیں، اس سے کام نہیں چلنے والا ہے آج کے زمانے میں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، خود میں بھی آدمی ہوں، میں بھی مدرسے کا آدمی ہوں، میں بھی حافظ عالم ہوں۔ میں ٹیوشنز کا مخالف اس لیے نہیں ہوں کہ لوگوں کے ذریعے مار کھائیں گے، میں نسلوں کی شعور کی فکر کر رہا ہوں۔ گزشتہ جب اس مسئلے پہ میں نے توجہ دی تو مجھے 2-3 فون آئے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ ٹیوشنز کے اوپر جا رہی ہیں، ہمارے ذریعے معاش میں ختم ہو رہا مسئلہ۔ ہمارے اپنوں کی شکایتیں تھیں۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، میں اس وقت پوری ملت اسلامیہ کی بات کہہ رہا ہوں۔ پرسنل ٹیوشن سے اس وقت مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ ایک استاد کو رکھ دیں، وہ مول صاحب آ کے پڑھائے، آپ کا بچہ 4:30-5 بجے اسکول سے آیا، دن بھر تھکا کے آیا، اور اس موقع پہ اس وقت آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے واسطے رکھتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، ہم ان بچوں سے ہٹ کے اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ 8 سے 9 بجے سے 5 بجے تک آفس میں ہم کام کر کے گھر کو آتے ہیں 6 بجے، اور آ کے آپ کو کہا جائے چلیے صاحب دین کی کلاس میں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو چھوٹے تو بچے ہیں، نتیجہ زبردستی کو نہ چاہتے ہوئے بوجھ کے ساتھ وہ پڑھتا ہے۔ مول صاحب بھی آئے، کبھی بارش، کبھی دعوت، کبھی کچھ، کبھی بہانے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم کا جو معیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم بھی خوش، مول صاحب رکھ دیے، مول صاحب بھی خوش، ذریعہ آمدنی پوری ہو گئی، نقصان بچے کا۔ اور مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے بچے کو بٹھا کے مول صاحب کے ساتھ پوچھوں کہ آج بیٹا کیا پڑھا ہے مول صاحب ذرا بتاؤ۔ پیرنٹس میٹنگ میں جا کے باضابطہ بحث کرنا تو آتا ہے ہمیں، سائنس میں اور سوشل میں اور انگریزی میں اور میتھس میں اگر نمبرات کم آ جائے تو آپ کو بحث کرنا آتا ہے، لیکن کبھی قرآن کی عربی کی تختی میں آگے بڑھنے میں 2 کے بجائے 3 تختی ہو سکتی تھی، کیوں نہیں ہوئی یہ استاد کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پوچھتے بھی ہیں تو بھونڈے طریقے سے، مذاق اڑاتے ہوئے حفاظ علماء کا، کیا پڑھا رہے ہیں صاحب، پیسے نہیں دیں گے آپ کو۔ یہ انداز ہے ہمارا علماء سے اور حفاظ سے بات کرنے کا، اور وہاں جا کر بھیگی بلی بن کے بات کرتے ہیں۔ میرا بھائیوں، فکر کیجئے، نسلوں کی فکر کیجئے، ورنہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہمارا کام رہنمائی کرنا ہے، بقیہ اسٹیپ اٹھانا تو آپ لوگوں کا کام ہے۔ اور بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں اس مسجد سے بھی کہ اللہ کے واسطے کوئی مکتب کا نظام قائم کیجئے اس مسجد کے اندر، اس مسجد میں مکتب کا نظام قائم کیجئے۔ صرف مسجد کو آراستہ کر دینے سے کمیٹی والوں کا حل پورا ہونے والا نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بہت معافی کے ساتھ حضرت صدر محترم صاحب اور پوری کمیٹی کو مخاطب ہوں، اللہ کے واسطے توجہ دیجیے، محنتیں کیجیے، گھر گھر جائیے آپ حضرات۔ حضرت امام صاحب ہیں، حضرت مؤذن صاحب ہیں، ان کو لے کے گھر گھر جائیے آپ لوگ، ایک مکتب قائم کیجیے، ورنہ بہت مسائل پیش ہونے والے ہیں آگے چل کے، اللہ نہ کرے۔ اور ایک بات پھر میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے، انشاءاللہ مہینے میں 1 مرتبہ درس قرآن کے واسطے میں تیار ہوں وقت دینے کے لیے۔ مغرب اور عشاء کا مجھے وقت ملتا ہے، مدرسے سے فارغ ہو گئے، جو ٹائم آپ حضرات رکھنا چاہیں۔ سلسلہ وار درس قرآن ہوتا تھا، لاک ڈاؤن سے کوئی مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں نے حضرت صدر محترم صاحب دامت برکاتہم سے گزشتہ جمعہ عرض کیا، حضرت نے مجھ سے خود کہا کہ آپ ہی جمعے میں اعلان کر دیں، عوام کی رائے پہ چھوڑ دیں گے۔ آپ حضرات اپنی ثوابدید سے کون سا وقت طے کرتے ہیں جس میں اپنی خواتین کے ساتھ شریک ہوں، ہفتے میں 1 دن، چاہے ہفتے میں 1 دن، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، یا مہینے میں 1 دن، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ آپ حضرات اپنی سہولت سے بدلا دیں۔ مدرسے سے میں 5 بجے فارغ ہوتا ہوں، مغرب یا تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد،
جو وقت آپ حضرات چاہیں جس میں اپنی خواتین کے ساتھ سلسلے وار انشاءاللہ درس قرآن کریں گے. پہلے 10 صورتیں ہو جائیں جو پڑھتے ہیں عام طور پہ یاد ہے ہمیں سورہ فیل سے والناس تک, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو آپ حضرات بتلائیں کون سا وقت مناسب ہے, اپنی خواتین کے ساتھ جڑیں. مسئلہ اصل خواتین کو, آپ حضرات تو کسی نہ کسی بہانے سے دین کی باتیں سن لیتے ہیں, مرد حضرات جمعے کے موقع پہ سن لیتے ہیں, لیکن ہماری گھر کی عورتیں نہیں سن پاتی. تو اصل ٹارگٹ ہماری ماں بہنیں ہیں, ان کے ساتھ اہتمام کے ساتھ آنے کی فکر ہونا چاہیے. آپ حضرات حضرت امام صاحب کو یا حضرت صدر صاحب کو بتلا دیں کون سا وقت مناسب رہے گا جس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ سلسلہ درس قرآن کا شروع کیا جائے گا, اور اس بہانے سے اللہ نے چاہا تو ایک دینی تحریک ہمارے اپنے محلے اور معاشرے کے اندر ہو سکتی ہے. آپ حضرات بتلا دیں, بس یہ گزارش تھی. حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما, ان کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو بے دین ہیں ان کو دیندار بنا دے, جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. مالک جو ہماری بیٹیاں اور لڑکیاں بن بیاہیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اے اللہ ان کی شادیوں کے اسباب پیدا فرما, سنت کے مطابق ان کا نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے جو رہ گیا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.